بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں سے ایک مومن نوجوان کا دجال کے مقابلے کے لیے نکلنے کا ذکر فرمایا ہے، جو کہ دینی علم سے آراستہ ہوگا، جس سے ہمیں فتنوں سے بچنے میں دینی علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور اس پر مدینے میں داخل ہونا حرام ہوگا، تو وہ شوریدہ زمین پر آئے گا جو کہ مدینہ کے قریب ہے۔ تو اس وقت مدینے میں سے ایک شخص دجال کے مقابلے کے لیے نکلے گا اور دجال سے کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باخبر کیا تھا۔ دجال اپنے پیروکار کو کہے گا، دیکھو، اگر میں اسے قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو میرے رب ہونے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ دجال اس شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دجال اسے اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا اور تلوار کا وار اس شدت سے کرے گا کہ اس کے جسم کے دونوں حصے اتنے فاصلے پر جا گریں گے جیسے کمان سے تیر پھینکا جاتا ہے۔ پھر دجال اس نوجوان کو بلائے گا تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا اور اس کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ ہوگی۔ نوجوان دجال سے کہے گا، اللہ کی قسم، مجھے قتل کرنے سے میرا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب دجال نکلے گا تو ایک مومن شخص اس کی طرف نکلے گا، تو دجال کے پہرے دار اور مددگار اس شخص کو روکیں گے اور پوچھیں گے کہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ مومن کہے گا کہ میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں جو ظاہر ہوا ہے، یعنی دجال۔ وہ کہیں گے، تو ہمارے رب پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ مومن کہے گا، ہمارا رب مخفی نہیں ہے، ہم اسے اس کی صفات سے جانتے ہیں۔ وہ پہرے دار آپس میں کہیں گے، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو کہنے لگیں گے کہ ہمارے رب نے اپنی اجازت کے بغیر کسی کو قتل کرنے سے منع نہیں کیا۔ پھر یہ مومن شخص کو لے کر دجال کی طرف چلیں گے۔ جب وہ مومن دجال کو دیکھے گا تو کہے گا، اے لوگو، یہ دجال ہے جس کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ پھر دجال اپنے کارندوں کو کہے گا کہ اس کو زمین پر لٹا دو، پھر کہے گا، اسے خوب مارو۔ پھر دجال اس مومن شخص سے پوچھے گا، کیا مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مومن کہے گا کہ تو ہی دجال ہے اور تو ربوبیت کا جھوٹا مدعی ہے۔ پھر دجال اپنے کارندوں سے کہے گا کہ اسے آرے کے ذریعے سر سے پاؤں تک کاٹ دو۔ پھر دجال اس مومن شخص کے دونوں حصوں کے درمیان چلے گا۔ پھر دجال اس مومن شخص کو کہے گا، اٹھ کھڑا ہو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ دجال اسے کہے گا، کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مومن شخص کہے گا، مجھے تو اور بھی پختہ یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر مومن شخص کہے گا، اے لوگو، یہ دجال میرے اس قتل کرنے کے بعد کسی اور کو قتل نہ کر پائے گا۔ تو دجال اس مومن شخص کو پکڑ کر پھر قتل کرنے لگے گا، تو اللہ تعالیٰ اس مومن کی گردن پر تل پیدا کر دیں گے جس سے دجال اسے قتل نہ کر پائے گا۔ پھر دجال مومن شخص کو لے کر اپنی آگ میں ڈال دے گا جو اس کے ساتھ ہوگی۔ لوگ سمجھیں گے کہ اسے واقعی آگ میں ڈالا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اسے جنت میں ڈالا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں دین پر بڑی قربانی دینے والوں میں سے ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک جھوٹا اور گمراہ کرنے والا ظاہر ہوگا جس کا سر پچھلی جانب سے بالوں کے گھنگریالے ہونے کی وجہ سے ٹوٹا ہوا اور خشک معلوم ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ نعوذ باللہ۔ تو تم میں سے جس کسی نے اسے یعنی دجال سے کہا کہ تو نے جھوٹ کہا ہے، تو ہمارا رب نہیں ہے، لیکن ہمارا رب اللہ ہے، اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹیں گے، اور ہم اسی سے تیرے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایسا کیا تو وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اے اللہ پاک،
ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھ اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، رشتہ داروں کا، گرد و نواح میں سب کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔